أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سام ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا یا رسول اللہ هؤلاء اخواننا من بنی ہاشم لا ننکر فضلهم لمکانک الذی ودعک اللہ منہم ارأیت اخواننا من بنی المطلب آتیتهم وترکتنا وانما قرابتنا وقرابتهم واحدہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد هكذا وشبك بين أصابعه رواه الشافعي وفي رواية أبي داود والنسائي نحوه وفيه إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے حصے بنو ہاشم اور بنو مسلم میں تقسیم کیے، وہ جو خمس ہوتا تھا ان میں مختلف حصے ہیں، فلاں کے ہیں فلاں کے، ان میں ایک ذوی القربہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خمس میں سے اپنے رشتہ داروں کا حصہ نکالا اور وہ حصہ بنو ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان، اور بنو المطلب وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قریبی رشتہ دار تھے، بنو مطلب، ان میں تقسیم کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، بنو ہاشم تو آپ کا اپنا قبیلہ ہے، ان کے ساتھ جو آپ کا قریبی رشتہ ہے اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو عطا فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان کے درمیان بھیج کر ان کو عزت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بنو المطلب کا خاندان جو ہے ان کو آپ نے عطا فرمایا، ہمیں چھوڑ دیا، اور ہمارا اور ان کا رشتہ آپ کے ساتھ برابر ہی ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں ایک عبد مناف ہے، یہ عبد مناف کے مختلف صاحبزادے ہیں جن میں ہاشم بھی ہیں، مطلب بھی ہیں، عبد شمس بھی ہیں، وہ مختلف جو ہے وہ اسی خاندان سے حضرت عبد مناف کے جو صاحبزادے ہیں ان کی اولاد میں سے، تو دو کو آپ نے عطا فرمایا اور باقی کو چھوڑ دیا، تو فرمایا ہمارا اور ان کا رشتہ تو برابر ہے، فقرابتنا وقرابتم واحدہ، ہماری اور ان کی رشتہ داری تو برابر ہے۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر فرمایا اس طرح جس طرح یہ انگلیاں اکٹھی ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب بالکل اسی طرح ہیں۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور بنو مسلم کے درمیان نہ زمانہ جاہلیت میں کوئی فرق تھا نہ اسلام میں کوئی فرق ہے، ہم اور وہ ایک ہی ہیں، اور یہ ایسے انگلیاں جوڑی۔ تو خاندان ایک تھا،
خونی تعلق برابر تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان میں سے ایک خاندان کو چنا جو مطلب کا خاندان تھا۔ بنو ہاشم تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا خاندان تھا، بنو مطلب کو عطا فرمایا، اور دوسرے جو خاندان تھے ان میں ایک حضرت عثمان غنی کا خاندان تھا، ایک حضرت جبیر بن مطعم کا خاندان تھا، ان کو نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خاندان تو برابر ہی ہے، لیکن ہمارا اور ان کا جو رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ مختلف ہے۔ بعض اوقات سگے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، رشتہ تو برابر ہوتا ہے، سلوک برابر نہیں ہوتا۔ تو ان کا جو سلوک بنو مطلب کا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی 3 سال انہوں نے قید کے بھی گزارے تھے۔ تو جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ رشتے میں دوسروں پر جو ہے وہ فوقیت لے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے ان کو دیا ہے، تمہیں نہیں دیا۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لواقف فی الصف یوم بدر فنظرت عن یمینی وعن شمالی فاذا انا بغلامین من الانصار حدیثۃ اسنانہما فتمنیت ان اکون بین اضلاع منہما فغمزنی اخذہما فقال یا امی هل تعرف ابا جہل فقلت نعم فما حاجتک الیہ یا ابن اخی قال اخبرت انه يسب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لئن رأیت لا یفارق سوادی سوادو حتی یموت الاجل منا فتعجبت لذالک قال فغامزنی الاخر فقال لی مثلها فلم انشب ان نظرت الى ابی جہل یجول فی الناس فقلت الا تریان هذا صاحبکم الذی تسألنانی عنہ قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ايكما قتله فقال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسختما سيفيكما فقال لا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السافين فقال كلاكما قتله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح ورجلان معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن افراء متفق علیہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میدان بدر میں صف میں کھڑا تھا، میں نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، میرے دونوں طرف چھوٹی عمر کے 2 لڑکے تھے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، یہ دونوں انصار میں سے تھے اور عمرین کی کم تھی۔ میری خواہش تھی کہ کاش میرے ارد گرد میرے دائیں بائیں جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ جوان ہوتے۔ تو ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے اشارہ کیا اور کہنے لگا چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ تو نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بھتیجے تو اس کا کیا کرے گا؟ کہنے لگا مجھے خبر ملی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، میں نے سنا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے نظر آ گیا تو پھر ہم آپس میں گتا ہوں گے اور جس کی بہت پہلے آ جائے گی وہ مر جائے گا، میں مر جاؤں گا یا وہ مر جائے گا۔ کہتے ہیں پھر وہ دوسرا جو لڑکا دوسری طرف تھا اس نے مجھے اشارہ کیا اور اس نے بھی وہی کہا جو پہلے نے کہا تھا۔ تھوڑی جو ہے وہ وقت گزرا تھا کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی، وہ لوگوں میں پھر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا دیکھو جس آدمی کو تم پوچھ رہے تھے یہ وہ آدمی ہے۔ تو انہوں نے دیر نہیں لگائی، دونوں تیزی سے جھپٹے اور اس پر اپنی تلواروں سے حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا، مار دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس کو مار دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو ہر ایک نے کہا میں نے قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تم نے اپنی
تلواروں کو صاف کر دیا ہے؟ نیت کیا نہیں یا رسول اللہ تلواریں ایسی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا، فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو ان میں سے جس کا نام معاذ بن عمر بن جموح تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو جسم پر جو قیمتی چیزیں تھیں، جس کو جو ہے وہ سلب کہتے ہیں، سلب جو ہے اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموح کے لیے کیا۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ لگا لی ہو کہ اس کی تلوار نے زیادہ وار کیا ہے، تو جو سلب تھا اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا۔ یہ دونوں لڑکے جو ہے، یہ معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افراد ہیں، دونوں کا نام معاذ ہے، دونوں کا نام معاذ ہے، اور ان کے والد مختلف ہیں، ماں دونوں کی ایک ہی ہے۔ ایک کا نام معاذ بن عمر بن افراد تھا، دوسری کا معاذ بن عمر بن جموح تھا، اور دوسرے کا نام معاذ بن افراد تھا۔ ایک کی نسبت ماں کی طرف ہے، دوسری کی نسبت جو ہے وہ والد کی طرف ہے۔ والد دونوں کے علیحدہ ہیں، ماں ایک ہی ہے۔ ان دونوں نے حملہ کیا تھا، اور جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نکال دی تھی، اس کے سر کو علیحدہ کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود، پہلے ہم نے وہ حدیث پاک پڑھی ہے، تلوار عبداللہ بن مسعود کو عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہاں انہوں نے 24 چیزیں لکھی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا پینا، یا اگر یہ کام بھول کر آدمی کر بیٹھے، بھول کر بیٹھے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، یا بھول کر کوئی اور ایسا کام کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بھول چونکہ جان بوجھ کر نہیں کھایا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو آدمی روزے میں کچھ بھول کر کھا رہا ہے، جو آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اگر دیکھے کہ جو آدمی کھا پی رہا ہے وہ کمزور ہے، مشکل سے روزہ جو ہے وہ مکمل کرے گا، تو اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس کو کھانے دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے، اس کو کچھ نہ کہے۔ اگر وہ کمزور ہے تو اس کو کھانے دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے، تو وہ آسانی سے روزہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مضبوط ہے، صحت مند ہے، روزہ پورا کر سکتا ہے، تو دیکھنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو یاد دلا دے، بھائی تو روزے سے کھا رہا ہے، تو کمزور جو ہے اس کو کھانے دے، کم طاقتور ہے تو اس کو روک دے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو انزال ہو جائے دیکھنے سے، مجامت کی حالت میں جو انسان کے جسم سے جو ہے وہ مادہ منویہ نکلتا ہے، اس کو انزال کہتے ہیں۔ یہ اس عمل سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات نظر کے استعمال سے بھی یہ حرکت ہو جاتی ہے، یا سوچ کے بندہ سوچے تب بھی۔ تو اگر صرف دیکھنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خاص سرمے کی جو ہے وہ اس کا ذائقہ اس کو حلق میں محسوس ہو، آنکھ میں ڈالنے سے کبھی ہوتا ہے ایسے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو خون پچنے لگاتے ہیں، گندا خون نکالتے ہیں، مختلف طریقے ہیں اس کے، کوپنگ بھی کہتی ہے۔ بیرے میں تو اس کے جو ہے وہ اس کے نشتر کے ساتھ نکالتے تھے، آج کل ادھر وہ اوپر ایک کپ سے لگاتے ہیں، کوپنگ ہی کہتی ہے، اس کا نام ہی کوپنگ ہے۔ تو یہ اس کو عربی زبان میں احتجام کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غیبت کرنے سے
روزے کا ثواب تو کرتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے غیبت کرنے سے۔ اسی طرح کسی نے صرف روزہ کھولنے کا ارادہ کیا لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دھواں جو ہے انسان نے خود نہیں داخل کیا، کہیں سے گزر رہا تھا دھواں اس کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی غبار جو ہے دھول وغیرہ وہ بھی اگر انسان کے اندر چلی جائے، خواہ چکی جب پیسی جب چل رہی ہوتی ہے تو آٹا اڑتا ہے، وہ بھی اگر انسان کے حلق میں چلا جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔